بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، دنیا میں یہودیوں سے زیادہ بدبخت اور سرکش قوم نہیں گزری جو اپنے نبیوں کو ناحق قتل کر دیتے تھے، حالانکہ یہ پیغمبر کرام نہ کسی کو ستاتے تھے اور نہ ہی کسی کے مال و دولت پر ہاتھ ڈالتے تھے، بلکہ بغیر کسی اجرت کے لوگوں کو فلاح کی باتیں بتاتے اور اللہ کی طرف بلایا کرتے تھے۔ لہٰذا حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کے دن سب سے بڑے اور سخت عذاب کا مستحق کون ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جو کسی نبی کو یا کسی ایسے شخص کو قتل کرے جو بھلائی کا حکم دیتا ہو اور برائی سے روکتا ہو۔ ایک حدیث کے مطابق یہودیوں نے ایک دن میں 45 نبیوں اور 170 صالحین کو قتل کر دیا تھا جو انہیں اچھی باتوں کا حکم دیتے تھے، لہٰذا یہ قوم قیامت تک کے لیے لعنتی قرار پائی اور بروز قیامت بھی لعنتی ہوگی۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم اس ہی مظلوم انبیاء کرام علیہ السلام میں ایک برگزیدہ نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کے واقعے کی معلومات فراہم کریں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ ناظرین، حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت زکریہ علیہ السلام کے فرزند تھے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر تھے۔ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے حضرت زکریہ علیہ السلام اور آپ کی اہلیہ بہت غمگین رہا کرتے تھے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کو اکثر یہ خیال آتا تھا کہ میری اولاد نہیں اور میرے مرنے کے بعد میرے عزیز اور میرے بھائی ہرگز اس قابل نہیں کہ وہ بنی اسرائیل کی ہدایت اور اصلاح کے سلسلے کو آگے بڑھا سکے۔ اگر اللہ رب العزت مجھے ایک بیٹے سے نواز دے تو میرے بعد بھی بنی اسرائیل میں دین حق کی تبلیغ کا کام جاری رہے گا۔ لہٰذا آپ نے اللہ کے دربار میں بہت التجائیں اور دعائیں کی۔ اللہ نے آپ کو بڑھاپے میں اولاد عطا کرنے کا فیصلہ کیا۔ اللہ رب العزت نے ایک فرشتے کے ذریعے حضرت زکریہ علیہ السلام کو یہ خوشخبری دی کہ ہم تمہیں ایک بیٹا دیں گے جس کا نام یحییٰ رکھنا۔ اس سے پہلے اس نام کا کوئی نہیں ہوا اور یہ اللہ کے نزدیک بہت مقبول ہوگا۔ وہ اس قوم کی خراب حالت کی اصلاح کرے گا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ عیشہ اور مریم علیہ السلام کی والدہ حنہ آپس میں سگی بہنیں تھیں۔ یوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام آپس میں خالہ زاد تھے۔ نیز حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عمر میں 6 ماہ بڑے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام بچپن ہی سے نبوت کے مقام پر فائز ہو چکے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو زندہ کرنے والے جلیل القدر نبی تھے۔ اس زمانے میں اللہ نے اپنے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، لہٰذا آپ ان پر ایمان لے آئے اور آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو تسلیم اور تصدیق کرنے والے سب سے پہلے شخص تھے۔ روایتوں کے مطابق حضرت یحییٰ علیہ السلام کثرت سے گریہ وزاری کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ آنسوؤں کی وجہ سے آپ کے رخساروں پر نشان پڑ گئے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نہایت حلیم، رقیق القلب، پاک باز، عابد و متقی، استغنا و قناعت سے سرشار، شرم و حیا کے پیکر اور شیریں کلام تھے۔ نہایت سادہ زندگی بسر کرتے، غذا بقدر ضرورت کھاتے اور لباس اتنا ہوتا جو ستر پوشی کے لیے کافی ہو۔ ناظرین، آپ علیہ السلام کو جنگلوں اور بیابانوں سے محبت تھی۔ زندگی کا زیادہ تر حصہ وہیں گزارا جہاں درختوں کے پتے اور شہد کو بطور غذا تناول فرماتے۔ پیاس لگتی تو نہر سے پانی پی لیتے۔ نہ کوئی گھر تھا اور نہ ہی زمین و جائیداد، جہاں رات ہوتی وہیں بسیرا کرتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اولاد آدم میں کوئی ایسا نہیں جس سے کوئی گناہ سرزد نہ ہوا ہو سوائے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے۔ اللہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو 5 باتوں کا حکم فرمایا تھا کہ ان پر عمل کرو اور بنی اسرائیل کو بھی عمل کرنے کا حکم دو۔ لہٰذا انہوں نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں جمع کیا اور فرمایا، اللہ نے مجھے 5 باتوں کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور نہ ہی اللہ کے سوا کسی کو شریک کرو۔ میں تمہیں نماز کا حکم دیتا ہوں جو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرو۔ میں تمہیں روزے رکھنے کا حکم دیتا ہوں۔ بے شک روزے دار کے منہ کی بو
اللہ کے نزدیک مجھ سے بھی زیادہ معطر اور پسندیدہ ہے۔ میں تمہیں صدقہ کرنے کا حکم دیتا ہوں اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی وفات کے متعلق مفسرین نے مختلف واقعات تحریر کیے ہیں جو یہود و نصارہ کی کتب سے لیے گئے ہیں، تاہم زیادہ تر مفسرین نے جس واقعے کو بیان کیا ہے وہ لوکا کی انجیل سمیت یہود و نصارہ کی کئی کتب میں درج ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہودیہ کا بادشاہ ہیروڈ ایک عیاش شخص تھا جس کی وجہ سے پورے ملک میں فسق و فجور پھیل رہا تھا۔ اس نے اپنے حقیقی بھائی فلپ کی بیوی ہیروڈیاس کو بغیر نکاح کے اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام چونکہ نبی تھے اور دعوت حق کا فریضہ دیتے تھے، انہوں نے بادشاہ کی ان فحش حرکات کے خلاف آواز بلند کی، جس کے نتیجے میں انہیں گرفتار کر کے قید خانے میں ڈال دیا گیا تھا۔ بادشاہ نے یحییٰ علیہ السلام کو قید کر لیا، لیکن وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ڈرتا بھی تھا۔ وہ جانتا تھا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سچے نبی اور نیک انسان ہے، نیز بنی اسرائیل آپ کی بہت عزت اور احترام کرتے ہیں۔ لیکن بادشاہ کی داشتہ ہیروڈیاس حضرت یحییٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو اپنے اور اپنی جیسی دوسری بدکار خواتین کے لیے بہت بڑا خطرہ سمجھتی تھی، لہٰذا وہ آپ کی جان کی دشمن ہو گئی۔ اسی دوران بادشاہ کی سالگرہ کے موقع پر محل میں رقص و موسیقی کی محفل جمی، جس میں ہیروڈیاس کی جوان اور خوبصورت بیٹی نے اپنے سحر آموز رقص دکھا کر بادشاہ کو اپنے جال میں پھنسا لیا۔ بادشاہ نے خوش ہو کر اس سے کہا کہ مانگ کیا مانگتی ہے۔ بیٹی نے اپنی ماں سے مشورہ کیا تو پہلے ہی ایسے موقع کی تلاش میں تھی، لہٰذا اس نے بیٹی سے کہا کہ بادشاہ سے یحییٰ کا سر مانگ۔ بیٹی نے بادشاہ کے سامنے ادب سے جھک کر عرض کی، اے بادشاہ سلامت، مجھے یحییٰ کا سر تھال میں رکھ کر منگوا دیجیے۔ بادشاہ یہ سن کر پریشان ہو گیا، مگر اپنی محبوبہ کی بیٹی کی فرمائش کیسے رد کر سکتا تھا، لہٰذا اس نے سپاہیوں کو قید خانہ بھیجا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے سر کو کاٹ کر آپ کو شہید کر دیا۔ آپ علیہ السلام کے سر مبارک کو تھال میں سجا کر اپنی محبوبہ کی رقاص بیٹی کے سامنے پیش کیا۔ روایتوں کے مطابق حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت پر آسمان سے خون کی بارش ہوئی اور سورج کا رنگ سرخ ہو گیا، اور جب آپ کے کٹے ہوئے سر سے خون گرے تو وہ زمین پر جوش مارنے لگے۔ لوگوں نے اس خون کو بہت دبایا اور صاف کیا، لیکن وہ خون کے قطرے اسی طرح جوش مارتے رہے، یہاں تک کہ اللہ نے بنی اسرائیل پر ایک سخت عذاب کا فیصلہ کیا۔ اس وقت روم کا سیزر البیریس تھا، وہ ہیروڈ سے ناراض ہو گیا اور اس نے اپنے بھتیجے اینٹیپاس کو اس کی سلطنت پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ وہ ایک خونخوار فوج لے کر یہودیوں پر حملہ آور ہوا۔ بادشاہ کے لشکر نے قسم کھائی کہ جب تک یحییٰ علیہ السلام کا خون جوش مارتا رہے گا ہم یہودیوں کو قتل کرتے رہیں گے۔ ہزاروں یہودی قتل عام کیے گئے۔ اینٹیپاس نے ہیروڈ کو شکست دی۔ اس نے ہیروڈ کو زنجیر پہنا کر سرعام روم لے جانے کا فیصلہ کیا۔ جب ہتھکڑیوں اور زنجیروں میں جگڑے دونوں میاں بیوی شہر کے گلیوں سے گزر رہے تھے تو ان کے ستائے ہوئے لوگوں نے ان پر پتھر مار رہے تھے۔ پھر شہنشاہ روم نے ان دونوں کو صحرا میں پھینکوا دیا، جہاں بھوک اور پیاس سے دونوں مر گئے۔ انجیل میں ان رومی افواج کو خدا کا لشکر قرار دیا گیا ہے، کیونکہ اللہ کا یہ قانون ہے کہ وہ سرکش قوم پر دوسری سخت اور جنگجو قوم کو مسلط کر دیتا ہے جو ان پر قہر بند کر ٹوٹتے ہیں اور اس قوم کو تباہ کر ڈالتے ہیں۔ مورخین نے لکھا ہے کہ اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک جب دمشق میں مسجد تعمیر کروا رہے تھے تو اس دوران وہاں ایک غار دریافت ہوا۔ اطلاع ملنے پر خلیفہ خود غار میں داخل ہوئے اور دیکھا کہ ایک صندوق میں انسانی سر رکھا ہوا ہے اور اس صندوق پر لکھا تھا کہ یہ یحییٰ ابن زکریا کا سر ہے۔ ان کا چہرہ اور بال اپنی اصلی حالت میں تھے اور یوں لگتا تھا کہ جیسے ابھی شہید ہوئے ہوں۔